السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک ریڈر نے یہ سٹوری بھیجی ہے تو چلے اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میری امی اور چچی نے ہمیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہوا ہوگا، لیکن ہم سب جانتے تھے کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہرگز نہیں ہوا۔ اگلے دن جب ہم نے یہ بات دادا ابو اور دادی امی کو بتائی کہ دادا ابو نے کہا کہ تم سب کو جو قرآنی آیات یاد کروائی ہیں، میں نے وہ سب رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ دادا ابو نے 1985 سے پہلے ہی فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور جب ہم سب بچے اسکول جانے لگے تب سے ہی دادا ابو ہمیں قرآن مجید پڑھانے لگے۔ دادا ابو روز اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں تسلی ہوتی رہتی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جنات نہیں رہ سکتے۔ آہستہ آہستہ زندگی گزر رہی تھی۔ جب میری عمر 13 کی ہوئی تو دادا ابو بیمار رہنے لگے اور نظر بھی کمزور ہونے لگی۔ اب دوبارہ سے اسی طرح کے واقعات ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ روز رات کو 12-1 بجے چھت پر کوئی بھاگتا تھا جس کی آواز ہمیں صاف سنائی دیتی تھی۔ اس وقت چاچو نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چاچو روز چھت پر جاتے لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو گیا۔ ایک دن ویسے ہی سب گھر والے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پرانی باتوں پر بحث کر رہے تھے کہ چاچو مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری امی سب سے زیادہ اس گھر میں ڈرتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی کہتی ہے کہ وہ پہلے نہیں ڈرتی تھی، لیکن ایک رات میں اکیلی سو رہی تھی تو کوئی بچہ آ کر میری ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو مجھے کانٹے لگے۔ امی کہتی ہے کہ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور اٹھ کر لائٹ آن کر کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ ابو کہاں پر تھے تو امی نے بتایا کہ وہ اس دن دوسرے شہر گئے تھے۔ چچی نے بھی اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا کہ ایک دن کچن میں وہ کھانا بنا رہی تھی کہ یکدم سالن والی دیگچی چولہے سے خود ہی زمین پر گر گئی، اور پھر کچن کے دروازے پر ایک پلیٹ پڑی تھی جو چھوٹے کزن نے وہاں رکھ دی تھی۔ وہ پلیٹ بھی خود ہی الٹی ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد دادا ابو فوت ہو گئے اور 5 مہینے 22 دن بعد دادی امی بھی فوت ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد گھر میں دوبارہ عجیب واقعات ہونے لگے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا گھر تھا۔ یہ دونوں گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے۔ دونوں گھر دادا ابو کے نام پہ تھے۔ دادا ابو کی وفات کے بعد دوسرا گھر چاچو نے رکھ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے، اور جس گھر میں ہم سب رہتے تھے وہ ابو کے نام ہو گیا، اور وہاں اب صرف میں، امی اور ابو رہنے لگے۔ علیحدہ گھر میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ بڑے کزن کی شادی کرنے لگے تھے۔ گھر میں رات کو عجیب آوازیں آتی جو کہ بہت آہستہ ہوتی تھی، لیکن میں آیت الکرسی پڑھ کر آرام سے اپنے کمرے میں سو جاتا۔ ایک صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ میری امی ابو بہت پریشان تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ رات برآمدے میں خون تھا۔ میں نے پوچھا کدھر تھا خون، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے کمرے کے ساتھ تازہ خون پڑا تھا۔ میں نے کہا بلی تو کوئی جانور نہیں مار کر لائی تھی۔ امی نے کہا کہ گھر کے سارے دروازے بند تھے تو بلی کہاں سے آتی؟ یہ سردیوں کے دن تھے اور یہ واقعہ رات 2 بجے کے قریب کا تھا۔ امی نے کہا میں نے رات کو ہی خون صاف کر دیا تھا۔ انہی دنوں میری چچی رات کو سو رہی تھی تو اچانک اسے ہاتھ پر بہت زور کا درد محسوس ہوا، تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں کسی کے کاٹنے کے نشان تھے۔ دانتوں کے نشانات کسی انسان کے جیسے تھے۔
ایک بار میری چھوٹی کزن اپنے گھر میں اکیلی تھی، اس کے سامنے کوئی باہر کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ وہ سمجھتی کہ اس کی امی ہے، وہ فوراً اسی کمرے میں گئی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ کزن بھاگ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اب تو ان باتوں کا ہونا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی اور ہمیں اس سب کی عادت ہو گئی۔ دن میں بھی صحن میں پڑی لکڑی کی چارپائی پر کسی کے بیٹھنے کی آواز آتی ہے، لیکن جب وہاں دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا۔ اب میری عمر 19 سال ہو گئی ہے اور ابھی بھی عجیب واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ آیت الکرسی و سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے گا ارد گرد۔ امید کرتا ہوں آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔